آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ یہ کیسی تربیت ہے؟ کاجل رونے والے لہجے میں بولی۔ دیکھیے تو اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ یوسف مرد ہے اور مرد زخم کھایا ہی کرتے ہیں، انہیں نازک مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ میں کچھ نہیں جانتی، اگر آئندہ اس نے یوسف پر ہاتھ اٹھایا تو میں ڈیڈی کا ریوالور لے کر اسے شوٹ کر دوں گی۔ اوف میرے خدا، ماں پارا نے سر پر ہاتھ مارا۔ اسے تمہارے ڈیڈی نے ہی یوسف کی تربیت پر مقرر کیا ہے۔ آپ کا مطلب اسے ڈیڈی کے کہنے پر مارا گیا ہے؟ کاجل نے میری طرف دیکھا تو میں نے جھٹ آنکھیں بند کر لی۔ اور کیا، ورنہ اس کی کیا مجال تھی کہ یوسف پر ہاتھ اٹھاتا؟ یہ جمشید علی کی خواہش تھی کہ یوسف ایک سخت جان شخص بنے، اور کوئی شخص مار کھائے بغیر سخت جان نہیں بن سکتا۔ ماں پارا رفتہ رفتہ اس کا غصہ ٹھنڈا کر رہی تھی۔ یوسف ٹھیک ہوگا تو میں اسے کہوں گی اسے خوب مارے جتنا اس نے یوسف کو مارا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر آنکھیں نہیں کھولی تھی، ورنہ وہ آفت کی پرکالا میرا سر بھی کھانے لگتی اور میرے سر میں ویسے ہی درد ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نیچے سے اس کا بلاوا آ گیا تو میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میں نے ہوش میں آنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک بار پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں پھر ساکت ہو گیا، یہ سوچ کر کہ کاجل واپس آ گئی ہے، لیکن خلاف توقع حسن علی کی آواز آئی تھی۔ وہ ماں پارا سے میرے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا یہ حال بنا کر مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ماں پارا نے طنز آمیز غصے سے کہا۔ تربیت میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، حسن علی نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ تربیت ہے؟ ماں پارا بھڑک اٹھی تھی۔ تم نے اسے کتنی بے دردی سے مارا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بن ماں باپ کا یہ بچہ مجھے کتنا عزیز ہے؟ میری اپنی اولاد ہوتی تو میں اسے بھی یوسف سے زیادہ نہیں چاہ سکتی تھی۔ سوری، تمہارا دل دکھا، حسن علی نے سپاٹ لہجے میں بولا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اسے لے کر کہیں اور منتقل ہو جاؤں، یہاں تم سب اس کی تربیت میں حارج ہو رہے ہو۔ حسن، تم پہلے تو اتنے سنگ دل نہیں تھے، ماں پارا بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں دنگ رہ گیا تھا۔ کیا ماں پارا اور حسن علی پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے؟ اس سے پہلے بھی مجھے کئی بار شبہ ہوا تھا، لیکن اسے ہمیشہ میں نے اپنا وہم سمجھا تھا، مگر اب یہ شبہ سچ بن گیا تھا۔ دونوں کا تعلق ایران سے تھا اور عین ممکن تھا کہ ان میں پرانی واقفیت ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو شاید، حسن علی نے کسی قدر بدلے لہجے میں کہا۔ کبھی میں بھی نرم دل ہوا کرتا تھا، مجھے حسن اور پھول متاثر کرتے تھے، زندگی کی تابانیاں اور رنگینیاں مجھے اپنی طرف کھینچا کرتی تھی، لیکن یہ اس وقت تھا جب میرا گھر اور گھر والے سلامت اور زندہ تھے۔ تو کیا وہ بھی؟ حسن علی نے ان کی بات کاٹی۔ ہاں، وہ بھی ان لوگوں کی وحشت کی بھینٹ چڑھ گئے جو شاہ سے تعلق رکھنے والے کتے کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تمہیں تو جمشید علی نکال کر لے گیا تھا کیونکہ تم اس کے دوست کی بیٹی تھی۔ میں ان دنوں ترکی میں تھا اور گھر والے تہران میں پھنس گئے تھے۔ تو چچا رضا اور باقی سب؟ آواز ماں پارا کے حلق میں پھنسنے لگی۔ صرف میرے گھر والے نہیں، بلکہ ڈاکٹر فاخر کی فیملی بھی ہماری کوٹھی میں ہی تھی۔ وہی ڈاکٹر فاخر جو کبھی شاہی خاندان کے مالجوں میں شامل ہوا کرتے تھے اور ان دنوں ایک نواحی بستی میں غریبوں کے لیے مفت کلینک چلا رہے تھے۔ حسن علی کی آواز تلخ ہونے لگی تھی۔ حملہ آوروں نے کسی کو نہیں بخشا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ میرے 2 بھائی جان بچانے کے لیے پانی کے ٹینک میں چھپ گئے تھے۔ ظالموں نے اوپر سے ڈھکن پر پلاسٹر کر دیا تھا۔ ذرا سوچو ماں پارا، وہ کتنی اذیت سے تڑپ تڑپ کر مرے ہوں گے۔ ہمارا جرم صرف اتنا تھا کہ شاہ نے میرے باپ کی کمپنی میں کچھ سرمایہ لگایا تھا۔ میرے باپ کے اس جرم میں میری ماں، بہنوں اور بھائیوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ بس کرو خدا کے لیے، ماں پارا رو دی تھی۔ مجھ میں اور سننے کی تاب نہیں ہے۔ حسن علی تلخی سے ہنسا۔ تم صرف سن کر رو دی؟ ذرا ان کا سوچو جن پر یہ گزری ہے۔ ہماری کمپنی کا جنرل مینیجر کسی طرح بچ کر ترکی پہنچنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس سے مجھے گھر والوں کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ میرے ایران جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں جاتا بھی کس کے لیے؟ وہاں میرے تمام پیارے خاک ہو چکے تھے اور تمہارا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں انتقام بھی کس سے لیتا؟ کیا ایک پوری حکومت سے؟ انقلاب تو یوں ہی خون رنگ ہوا کرتے ہیں، انسان وحشتوں کے دور کا حساب کس سے لے؟ میں پہلے سے زیادہ دم بخود رہ گیا اور خاصی دیر تک میں نے سانس ہی نہیں لی تھی، اور جب زور سے سانس لی تو وہ دونوں ہی چونک گئے تھے۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ماں پارا جھیپ کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ استاد محترم، میں نے کرراہ کر کہا، آپ تو چھپے رستم نکلے، غالباً رستم بھی ایرانی تھا۔ حسن علی ہنسا۔ برخوردار، تم ذرا ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہیں ایران کی پوری ہسٹری سمجھاؤں گا۔ خبردار جو تم نے اب اسے ہاتھ بھی لگایا، ماں پارا نے اسے ڈانٹا۔ صرف پیروں سے مرمت کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ماں پارا ہنس دی۔ مجھے 1% بھی شبہ نہیں تھا کہ ان دونوں کے درمیان پسندیدگی کا پرانا تعلق تھا، اور وہ اس تعلق کو اب تک کس وجہ سے چھپائے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان خاندانی تعلق بھی تھا اور دونوں ہی ستم رسیدہ بھی تھے۔ ان کے گھر والے ایک وقتی وحشت کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ میں 5 سال کا تھا جب ماں پارا جمشید پیلس میں آئی تھی۔ یہ ایرانی انقلاب کے فوراً بعد کی بات ہے۔ ماں پارا اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھی۔ ان کی ماں بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی اور ان کے باپ ڈاکٹر علی رضا نے انہیں باپ کے ساتھ ماں بن کر بھی پالا تھا۔
وہ تہران کے سب سے بڑے اسپتال میں میڈیکل چیف تھے اور اسی بنا پر ان کے شاہی خاندان سے روابط تھے۔ یہی روابط ان کی بدقسمتی کا باعث بن گئے۔ انقلاب سے پہلے جب شاہ سے تعلق رکھنے والے اکثر افراد ملک سے فرار ہو چکے تھے، ڈاکٹر علی رضا بدستور اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ انقلابی انہیں ان کے دفتر سے گرفتار کر کے لے گئے تھے اور وہ دوبارہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ جمشید علی ڈاکٹر علی رضا کے بہترین دوستوں میں سے تھے۔ اس وقت ماپارا تہران یونیورسٹی کی طالبہ تھیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں رہا تھا۔ اس کڑے وقت میں اپنوں نے بھی نگاہیں پھیر لی تھی۔ وہ باپ کے بغیر ملک سے جانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جمشید علی نے بالآخر انہیں قائل کر لیا اور وہ انہیں کراچی لے آئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ زہرا بیگم ماپارا کی موجودگی ہوئی کسی صورت برداشت نہ کر پاتی۔ وہ پہلے ہی جمشید علی کے بارے میں مشکوک رہا کرتی تھی۔ اس مسئلے کا حل جمشید علی نے یہ نکالا کہ ماپارا کو میری گورننس بنا دیا۔ وہ بھی حالات سے مجبور تھی، ورنہ ان جیسی حسین پرکشش اور اعلیٰ خاندان عورت کبھی بھی گورننس بننے پر راضی نہ ہوتی۔ بعد میں وہ سچ مچ مجھے اپنی ذمہ داری سمجھ کر میری پرورش اور تربیت کرنے لگی تھی۔ ایک ہفتے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ شکر ہے کہ حسن علی نے اپنی دھمکی پر عمل نہیں کیا، شاید اس لیے بھی کہ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے پر اسکول کھل گئے تھے۔ اب میں اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ 6-7 دن بستر پر پڑا رہتا۔ البتہ صبح اور شام والی ایکسرسائز جاری تھی۔ صبح فزیکل تربیت ہوتی اور شام کو سیلف ڈیفنس کی کلاس ہوتی تھی، کبھی پیلس کے لان پر اور کبھی ساحل سمندر پر۔ ماپارا کی کوشش ہوتی تھی کہ سیلف ڈیفنس کی کلاس کے موقع پر وہ ہمارے ساتھ رہیں، غالباً اس وجہ سے کہ حسن علی پھر میری مرمت نہ لگا دے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ ماپارا اور حسن علی اس موقع کو ملاقات کا ذریعہ بنا لیتے تھے، ورنہ دیگر اوقات میں ان کا ملنا جلنا دوسروں کو مشکوک کر سکتا تھا۔ خاص طور سے جب ہم ساحل پر جاتے تھے تو ماپارا ضرور ہمارے ساتھ ہوتی تھی۔ حسن علی مجھے مشقوں میں لگا کر خود ماپارا سے باتوں میں لگ جاتا تھا، اور ظاہر ہے یہ گفتگو کچھ اس قسم کی ہوتی تھی کہ میرا نہ سننا ہی بہتر ہوتا تھا، لہٰذا میں جان بوجھ کر ان سے دور نکل جاتا تھا۔ اس روز بھی ماپارا ہمارے ساتھ آئی تھی۔ میں سویپ کک کی مشق کر رہا تھا جب میں نے محسوس کیا ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ماپارا کے تاثرات غصے والے تھے، البتہ حسن علی کا چہرہ حسب معمول سپاٹ تھا، سوائے آنکھوں کی ہلکی سی سرخی کسی تاثر کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شاید ماپارا کو کسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا اندازہ ان کے نفی میں ہلتے سر سے ہو رہا تھا۔ اچانک حسن علی نے فضا میں غصہ چلایا اور پلٹ کر دور جانے لگا۔ ماپارا ریت کو ٹھوکروں سے اڑاتی میری طرف آنے لگی۔ جھگڑا ہو گیا پھر؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ تم سے کس نے کہا؟ کہا تو کسی نے نہیں، لیکن بندہ کم عمر ہونے کے باوجود سر میں دماغ اور دماغ میں عقل رکھتا ہے۔ غالباً استاد محترم آپ کو نکل چلنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ تمہیں کیسے؟ وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ بات واضح تھی، میرا مذاق سچ نکلا تھا۔ میں بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آپ کیوں انکار کر رہی ہیں؟ میری وجہ سے؟ انہوں نے سر ہلایا۔ ہاں، ایک وجہ یہ بھی ہے، اور پھر ہم جمشید علی سے کہیں چھپ نہیں سکتے۔ آپ نے پاپا کو اتنا ہوا کیوں بنا رکھا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو ملازمت سے برطرف کر دیں گے۔ معذرت کے ساتھ، آپ کا مجھ سے کتنا ہی قریبی تعلق صحیح، لیکن دنیا کی نظروں میں آپ میری گورننس ہی ہیں۔ تم نہیں سمجھو گے، وہ افسردگی سے بولی۔ تم ابھی جمشید علی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو آپ بتا دیں۔ میں نے موقع غنیمت جان کر کہا۔ میں بھی نہیں سمجھا سکتی، وہ بولیں۔ یہ بات تو تم خود جان جاؤ گے وقت کے ساتھ۔ میں نے کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مجھے عقب میں کسی گاڑی کے انجن کے گھرانے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، یہ کھلی جیپ تھی جس کے فٹ بھر چوڑے ٹائر اسے ساحل کے نرم ریت پر بھی یوں دوڑا سکتے تھے جیسے پکی سڑک پر۔ اس کے پچھلے حصے سے 3 افراد اترے جنہوں نے اپنے منہ پر رومال باندھ رکھے تھے۔ چوتھا نقاب پوش ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ جیپ سے اترنے والے ہماری طرف لپکے۔ ان کے عزائم بھانپ کر ماپارا مخالف سمت میں بھاگی۔ ساتھ ہی انہوں نے چلا کر مجھے بھی بھاگنے کو کہا، لیکن خود 2 قدم بھاگنے کے بعد اپنی شلوار کے پائچے میں پھنس کر گر پڑی۔ ان دنوں چوڑے پانچوں کا فیشن تھا جو ان کے حق میں برا ثابت ہوا تھا۔ ایک رومال پوش نے بآسانی ان کے ہاتھ پش کی طرف موڑ کر انہیں بے بس کر دیا تھا۔ باقی 2 میں سے ایک مجھ پر جھپٹا جیسے چیل چوزے کی طرح جھپٹتی ہے۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹا جیسے ڈر گیا تھا اور زمین پر بیٹھتے ہوئے سویپ کک لگائی جس کی کچھ دیر پہلے مشق کر رہا تھا۔ ایک تو رومال پوش کو 15-16 سالہ لڑکے سے اس مشاقی کی توقع نہیں تھی۔ دوسرے کک نے بڑی عمدگی سے کام کیا تھا۔ وہ جس طرح گرا تھا، اگر پختہ فرش ہوتا تو اس کی ایک آدھ ہڈی ضرور ٹوٹ جاتی۔ میری بدقسمتی کہ وہ نرم ریت پر گرا اور اس نے لیٹے لیٹے اپنے ستون نما ٹانگ گھما کر مجھے ماری اور میں زمین بوس ہو گیا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔